اردو کور کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک دروازہ بند تھا، اس لیے ہم نے اسے زبردستی کھول دیا۔ حال سے بڑے بڑے شعلے نکل رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنم کے دروازے کھل گئے۔ ناظرین گرامی، یہ کہنا تھا 19 سالہ غالی نسیم کا، جو گزشتہ منگل کی شام کو الہیثم بینکویٹ ہال میں پھنسے اپنے 5 دوستوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ شمالی عراق کے علاقے کراکوش میں ایک شادی کی تقریب میں آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم 100 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ عینی شاہدین نے بی بی سی کو بتایا کہ آگ لگنے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا۔ درجہ حرارت ناقابل برداشت تھا۔ میں شدید گرمی کو بیان نہیں کر سکتا۔ شہری دفاع کے حکام نے بی بی سی نیوز عربی کو بتایا کہ یہ جوڑا زندہ بچ گیا، لیکن ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے۔ غالی نسیم نے ان مناظر کو حقیقی المیہ قرار دیا ہے۔ میں آگ سے بھاگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں فائر فائٹرز کے پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں کو تلاش کرنے کے لیے اندر گیا اور میں نے باتھ روم میں 26 لاشیں دیکھی۔ ایک 12 سالہ لڑکی مکمل طور پر جل گئی تھی اور اسے ایک کونے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، عراقی شہری دفاع کے ذرائع ابلاغ کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یہ آگ عیسائی اکثریتی قصبے کے حال کے اندر آتش بازی کی وجہ سے لگی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مناسب ہنگامی راستوں کی کمی نے حالات کو بدتر بنا دیا تھا، کیونکہ زیادہ تر مہمانوں نے حال کے مرکزی داخلی دروازے کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر بھگدڑ مچی۔ بہت سے لوگ اب بھی خاندان کے افراد کی تلاش کر رہے ہیں۔ آگ لگنے کے وقت غزوان نامی شخص اپنی 33 سالہ بیوی، 4 سالہ بیٹے اور 13 سالہ بیٹی سے الگ ہو گیا تھا۔ غزوان کی بہن ایسان نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی ایک اور بیٹی، جس کی عمر 10 سال ہے، جب حال سے باہر آئی تو اس کا جسم تقریباً 98% جھلس چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بھائی اپنے اہل خانہ کی تلاش میں اسپتالوں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، شادی کی تقریب میں آتش زدگی کا یہ واقعہ منگل کی شام ضلع الحمدانیہ میں پیش آیا۔ عراقی نیوز ایجنسی نینا نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں درجنوں فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ مقامی صحافیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تصاویر میں خاکستر شادی ہال بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شادی ہال کی عمارت میں لگے پینلز نے آگ کو مزید بھڑکنے میں مدد دی، جس کے بعد چھت کے کچھ حصے نیچے گر گئے۔ نینا نیوز ایجنسی کے مطابق عراقی سول ڈیفنس کے ڈائریکٹوریٹ کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے ہال کے کچھ حصے گر گئے، جس کی وجہ انتہائی آتش گیر، کم قیمت اور غیر معیاری تعمیراتی مواد کا استعمال تھا، جو کہ آگ لگنے کے چند منٹوں میں ہی گر جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے نمائندے کی جانب سے جائے حادثہ پر بنائی گئی ایک ویڈیو میں فائر فائٹرز کو بدھ کی صبح زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں عمارت کے ملبے پر چڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 10:45 پر جب عمارت میں آگ لگی تو اس وقت سینکڑوں لوگ جشن منا رہے تھے۔ اس حادثے میں زندہ بچ جانے والی 34 سالہ عماد یوحنا نے روئٹرز کو بتایا کہ ہم نے حال سے نکلتے ہوئے آگ کو پھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ لوگ اس میں باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ کچھ وہاں پہ پھنس گئے، حتیٰ کہ جو باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے ان کی حالت بھی غیر تھی۔ سرکاری بیانات کے مطابق عراقی حکام کی جانب سے ایمبولینسز اور طبی عملے کو جائے وقوع پر بھیج دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، عراق کے وزیر اعظم کے دفتر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نے حکام کو اس بدقسمت واقعے کے متاثرہ افراد کو امداد فراہم کرنے کے لیے تمام کوششوں کو بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ علاقے کے گورنر نے INA کو بتایا ہے کہ زخمیوں کو نینوا کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد حتمی نہیں ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ علاقے کے دارالحکومت موصل کے مشرق میں واقع قصبے حمدانیہ کے مرکزی اسپتال میں درجنوں افراد زخمیوں کی مدد کے لیے اور خون کا عطیہ دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس حادثے میں دلہا اور دلہن، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بھی حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن بعد میں خبر آئی کہ دلہا اور دلہن اس واقعے میں بچ گئے تھے اور انہوں نے پہلی مرتبہ خاموشی توڑ دی ہے۔ 27 سالہ دلہا ریفان، جو اب تک صدمے سے باہر نہیں نکل سکے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے رشتہ دار اور دوست احباب ہم سے جدا ہو گئے۔ میں اور میری اہلیہ آتش زدگی کے المیے کے بعد سے سکتے میں ہیں۔ 18 سالہ دلہن حنین نے بتایا کہ ان کی والدہ اور بھائی سمیت خاندان کے 10 افراد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جبکہ میرے شوہر ریفان کے 15 رشتہ دار جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دولہا ریفان بتاتے ہیں کہ اس المیے کے بعد سے میری اہلیہ گمسم رہتی ہیں۔
ان کے والد کی حالت بھی نازک ہے۔ شادی حال میں آتش زدگی کی وجوہات کے حوالے سے رفان کا خیال ہے کہ آگ چھت میں کسی وجہ سے لگی۔ آتش بازی سے اٹھنے والی چنگاری اس کا سبب نہیں ہے، ممکن ہے کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہو، لیکن میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آگ کی شروعات چھت سے ہوئی تھی۔ ہم نے گرمی محسوس کی اور پھر آتش بازی کی آواز کانوں میں پڑی تو میری نظر چھت کی جانب گئی۔ چھت پر لگی سجاوٹ جو نائلون سے بنی ہوئی تھی پگھلنے لگی اور لمحوں میں وہ سب کچھ ہو گیا جس پر ہم سب دکھی ہیں۔ آگ پھیلنے لگی تو لوگ بھاگنے لگے۔ میں نے اہلیہ کو پکڑ کر کھینچا اور کچن کے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ شادی حال میں آگ بجھانے والا صرف ایک سلنڈر موجود تھا اور وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اب ہم اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے، ہماری خوشیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ شادی کی اس تقریب میں آتش زدگی سے 100 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، اور سرکاری میڈیا کا کہنا ہے عراقی وزارت عظمیٰ پریس آفس کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی کی ہدایت پر ضلع ہمدانیہ میں افسوسناک آتش زدگی میں زخمی ہونے والے 4 افراد کو ان کے قریبی ساتھیوں سمیت علاج کے لیے ترکی بھیجا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زخمیوں کے ہمراہ 10 افراد پر مشتمل میڈیکل ٹیم بھی ہے جو 2 ڈاکٹر، نرسز اور ابتدائی طبی امداد کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ ناظرین گرامی، شہری دفاع کے ترجمان جودت عبد الرحمان کے مطابق اس بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی وجہ یہ ہے کہ ہنگامی راستے بند کر دیے گئے تھے۔ صرف ایک دروازہ بچا تھا جو مہمانوں کے داخلے اور باہر نکلنے کا مرکزی دروازہ تھا۔ انہوں نے AFP کو بتایا کہ حفاظتی سامان عمارت کے لیے نامناسب اور ناکافی تھا اور اس سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبد العزیز نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ نینوا صوبے کے ایک شادی حال میں آتش زدگی کی اطلاع ملی، اس میں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ شاہ سلمان بن عبد العزیز نے عراقی صدر، مرنے والوں کے اہل خانہ اور عراق کے برادر عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی عراقی صدر کو تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔